انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ لگائیے یہ حنفیوں کے اندر 44 فرقے ہیں جی۔ ابھی اور بھی کتنے ہوں گے جس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کی کسی نے پوسٹ بنائی تھی، یہ اہل حدیثوں کے اندر 14 یا 16 فرقے ہیں، اور شیعوں کے اندر بھی بے شمار فرقے ہیں، قادیانیوں کے اندر بھی فرقے بن گئے ہیں، اور اس میں یہ حنیفیوں کا فرقہ بھی اب شامل ہو گیا ہے۔ دیکھیے گروہ در گروہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی اللہ کی رسی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ان کی بدبختی ہے کہ جس چیز سے ڈرایا تھا اسی چیز کے اندر یہ مبتلا ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، ظاہری بات اللہ کا ایک منصوبہ ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کتنی شدت کے ساتھ مانگی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، چونکہ آج مسجد نبی کے اندر نبی علیہ السلام کی قبر کو بری طرح پوجا جا رہا ہے۔ یعنی کتنی بڑی انسانوں کی اور ان مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ وہ مسجد جو خالص تقوی کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی تھی، اس کا ذکر قرآن میں ہے، تقوی کی بنیاد کے اوپر یہ مسجد نبی خالص ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، اور یہاں بیٹھ کے توحید کے لیے کوششیں ہوتی تھی، اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے یہاں سے تبلیغی پارٹیاں جاتی تھیں آگے پیچھے علاقوں میں تبلیغ کرنے کے لیے، جنگی دستے یہاں سے بھیجے جاتے تھے، عدل و انصاف یہاں ہوتا تھا، غریبوں مسکینوں کا یہاں خیال رکھا جاتا تھا، وفد آتے تھے دوسرے ملکوں سے مذاکرات کرنے کے لیے، اور جتنے بھی یہ سفارتی تعلقات وہاں یعنی وہاں بیٹھ کے سارے معاملات کیے جاتے تھے۔ گویا پوری طرح مسلمانوں کا ایک جو مسجد ہوتی ہے وہ ساری انہی چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو آج اس مسجد کے اندر بھی انہوں نے قبر کو پوجا گاہ بنا دیا ہے، قبرستان بنا دیا ہے، کیونکہ یہاں 3 قبریں ہیں، پوری طرح قبرستان وہاں بن گیا۔ پھر وہاں چھڑتے ہیں کہ جالی نہ چومو، جالی نہ چومو، جالی تو چومیں گے نا، اندر بنایا کیوں ہے؟ مسجد کو علیحدہ رکھتے، قبروں کو علیحدہ رکھتے جس طرح صحابہ کے دور میں تھا، اس کے اندر شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی پوری طرح؟ اب جو اس کے سامنے لوگ صفیں بچھاتے ہیں وہ پوری طرح سامنے ان کے قبر ہوتی ہے، وہ سجدے کرتے ہیں، اور وہاں لوگ زیادہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ سامنے قبر ان کی، اس کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ابو طالب کے لیے کتنی نبی علیہ السلام نے دعائیں کی، اور محبت بھی کرتے تھے بہت زیادہ، کیونکہ اس کا ذکر ہے قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس سے آپ محبت کریں اس کو ایمان نہیں دے سکتے۔ ایمان تو چیز ہی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور ایسی اندھی بانٹ نہیں ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف آنے کے لیے اب تیار نہیں، اپنے مسلکوں میں مگن ہیں، خوش ہیں، انہی کی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے ان کے مقررین ہیں، اس طرح وہ ان کا گزرا ہے، اعظم طارق گزرا ہے، اور یہ احسان علیہ ظہیر گزرا ہے، کتنے زیادہ اسی مسلک کے اندر بند رہے ہیں، اس سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح عطا اللہ شاہ بخاری اور یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، طاہر القادری، طارق جمیل کا ایک دفعہ بیان آیا تھا کہ میں دیوبندی ہوں اور آہستہ آہستہ میں یہ چیزیں پھیلا رہا ہوں، آہستہ آہستہ، اندازہ لگائی کفر و شرک آہستہ آہستہ پھیلا رہا ہے یہ شیطان، سارے شیطان اکٹھے ہو گئے۔ فضل الرحمان کو دیکھو، تقی عثمانی کو دیکھو، پھر آج کل یہ سب سے بڑی شیطانیت کر رہا ہے یہ علی انجینئر، صحابہ کا یہ دشمن، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، چڑھتا ہے، شیعوں کو خوش کرنے کے لیے صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے۔ پھر قبر پرستی کا شرک بھی اس کے اندر ہے، نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں زندہ ہے، یہاں برزخ کے اندر ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے مشرکانہ۔ پھر اور بھی کتنی باتیں اس کی سامنے آئی ہیں۔ آج ہی اس کا میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، ساتھ دکھا کے کہ دیکھو کہہ رہا ہے کہ میرے اور میرے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب ان بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، دیوبندیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ باقی جو ان کے اندر کفر و شرک آیا ہے وہ اس کو ہم نہیں کرتے ہیں۔ بھائی نہیں کرتے ہو تو تم ان کا امام کیوں بناتے ہو؟ یہ تمہارا شرک ہے، یہ طاغوت کی بندگی ہے، کیونکہ طاغوت کی بندگی کرو گے یا طاغوت کا کفر کرو گے۔ طاغوت کا کفر تو تم کرتے نہیں ہو، تو لہذا طاغوت کی بندگی کرتے ہو۔
اسی طرح ڈاکٹر اسرار بھی اسی طرح گزرے ہیں، یہی مودودی صاحب کا بھی یہی حال تھا، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العالم سارے اسی کشتی کے اندر۔ خالص چیز کسی نے بیان نہیں کیا، یقین کی فرقہ بندی کا رد کسی نے نہیں کیا صحیح طریقے سے، جزوی طور پر بیان کرتے رہے ہیں، سوائے ایک عالم دین کے جو اللہ کی رحمت سے یہ دعوت اٹھی ہے توحید کی، ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے انہوں نے بالکل ان فرقوں کا تیا پانچا کر دیا، ان کی بنیادوں کو کھیڑ دیا کہ دیکھو یہ جو قبر پرستی ہے یہ اسی فلسفے کے تحت آئی ہے مسلمانوں کے اندر کہ روح واپس آ جاتی ہے مرنے والے کی دوسرے دن یا تیسرے دن۔ فرمایا خبردار یہ بات نہ کہنا، قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آتی ہے، مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ لاش ہے، گلتی ہے، سڑتی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہوتی ہے، روح جب نکلتی ہے اس کے اوپر موت وارد ہوتی ہے، اور یہ قیامت تک مردہ مردہ ہے، اور یہ سارے احوال جتنے ہیں یہ اوپر برزخ میں ہوتے ہیں، اس روح کو حسب حیثیت جسم ملتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ شہید ہوں یا انبیاء ہوں یہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں۔ اس طرح ٹائٹل کے اوپر اللہ کے اس بندے نے اس کو ثبت کر دیا، ہیڈنگ بھی اسی طرح کے باندھے کہ یہ اسماء موتا کا عقیدہ اور حیات النبی فی القبر کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے، اس طرح چوٹ ماری اللہ کے اس بندے نے۔ باقی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔